لیکن یہاں پھر دیکھیے آپ توازن کی بہت اعلیٰ مثال ہے جو یہاں آ رہی ہے. فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اصل میں انتہا پسندی کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ والدین مشرک ہیں تو جائیں دفع ہو، اب ان سے میرا کیا سروکار. یہ نہیں، شرک تو نہیں کرو گے، ان کا کہنا یہاں تو نہیں مانو گے. اللہ کے حکم کے مقابلے میں ان کا حکم واجب الاطاعت نہیں بلکہ رد کر دینے کے لیے واجب ہے، واجب الرد ہے، لوٹا دیا جائے. لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ان کے جملہ حقوق ساقط ہو گئے. یہ جو توازن ہے واقعہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے کلام ہی میں یہ توازن پایا جا سکتا ہے. انسان تو کسی ایک طرف جب آگے بڑھنا شروع ہوتا ہے تو پھر یہ کہ وہ حدود سے تجاوز کرتا ہے. ان الانسان لیطغی، وہ حد سے تجاوز کر بیٹھتا ہے. ایک وقت میں ایک خیال ذہن پر ایسا مستولی ہو جاتا ہے، اس طرح چھا جاتا ہے کہ پھر وہ دوسری چیزیں جو ہے چاہے اس کی نیت ہو یا نہ ہو لیکن خود بخود وہ فیڈ اوے ہو جاتی ہیں، اس کی فوکس میں نہیں رہتی، ایک عدم توازن پیدا ہو جاتا ہے. لیکن جیسے کہ سورہ تغابن کی ایک بہت ہی اعلیٰ مثال ہے، بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ ایک طرف تو کہا گیا کہ ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہ، اتنا شدید اور ثقیل لفظ استعمال کیا گیا کہ اہل ایمان تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہ. یہ جو تمہارے اندر طبعی اور فطری محبت ہے اہل و عیال کے لیے، یہی گویا کہ ریڈ سگنل ہے، یہی خطرے کا نشان ہے. ذرا سے غافل ہو جاؤ گے یہی محبت تمہیں مجبور کرے گی اور کہیں کسی غلط حرکت کو سرزد کرا دے گی تم سے، کہیں حدود اللہ سے تجاوز کرا دے گی تم سے، کہیں حرام میں منہ مارنے پر آمادہ کر دے گی یہی محبت. لہذا یہ تو عداوت ہوئی، پھر محبت نہیں ہے. ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، ان سے بچ کر رہو. لیکن اس کو بیلنس کیا گیا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. بہرحال گھر کو میدان جنگ بنا کر نہیں رکھنا ہے، معاف کیا کرو، درگزر سے کام لیا کرو. اگر تم معاف کر دیا کرو، درگزر سے کام لو، چشم پوشی سے کام لو تو اللہ بھی غفور الرحیم ہے. خود اپنے آپ کو بچاؤ، بی آن دی الرٹ. ایسا نہ ہو کہ غفلت کی وجہ سے کہیں ان کی محبت تمہیں کسی غلط رخ پر ڈال دے. لیکن یہ کہ ان کے لیے ایسا نہ ہو کہ ہر وقت ہی کی ڈانٹ ڈپٹ اور ہر وقت کی سرزنش اور میدان جنگ جو ہے گھر بنا ہوا ہو، یہ بھی نہیں ہے، بلکہ عفو درگزر سے کام لو. اس لیے کہ تربیت جو ہے وہ اس طور سے بہتر ہو سکتی ہے. وہ ویسا ہی مقام یہ ہے کہ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. دنیا میں رہو ان کے ساتھ معروف طریقے پر. اس لفظ کو نوٹ کیجئے، معروف. معروف کہتے ہیں جانی پہچانی شے، اور یہ قرآن مجید کی بڑی اہم اصطلاح ہے جو اس میں اسی رکوع کے اندر امر بالمعروف نہی عن المنکر، تواصی بالحق کے ضمن میں قرآن مجید کی جو ایک مستقل اصطلاح ہے وہ اس رکوع میں آنے والی ہے. اور یہ بھی قرآن کا ایک عجیب اسلوب ہے. میں نے بہت سے مقامات پر اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ قرآن مجید جہاں کوئی لفظ انٹروڈیوس کراتا ہے تو اس کے آس پاس اس کے کچھ اور استعمالات بھی لے آتا ہے تاکہ اس سے اس اصل لفظ کی اصل حقیقت کے اوپر جو ہے ایک ریفلیکشن ہو، اس سے روشنی پڑے. اس رکوع میں آپ دیکھیں گے کہ آخر میں لفظ انکر آئے گا، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. یہاں معروف کا لفظ آیا ہے، اور پھر اصطلاح کے طور پر یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر. اب یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک اصطلاح کی حیثیت سے ابھر کر آئے گا، لیکن اس سے پہلے لفظ معروف آ گیا، آخر میں جا کر ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. ان دونوں الفاظ سے اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اصل حقیقت منکشف ہوتی ہے. معروف کہتے ہیں جانی پہچانی چیز. اب اس کو بھی سوچئے، حکمت قرآنی کا یہ ایک نیا مسئلہ ہے اور اہم مسئلہ ہے. گویا کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ انسان اندر سے بہرا اندھا نہیں ہے، انسان کے اندر بہت کچھ فہم موجود ہے، انسان جانتا ہے، پہچانتا ہے بھلائی کو. فطرت انسانی اندھی بہری نہیں ہے، بلکہ فطرت انسانی کے اندر پہچان موجود ہے کہ یہ بھلائی ہے، یہ برائی ہے. نہ صرف پہچان موجود ہے، بھلائی کی طرف رجحان موجود ہے، برائی کی طرف سے ابا اور نفرت موجود ہے. یہ تو فطرت مست ہو جائے، پرورٹڈ نیچر ہو انسان کی تو بات دوسری ہے، ورنہ دونوں چیزیں یہ بھی فطرت کے بدیہیات میں سے ہے. جیسا کہ آج میں نے عرض کیا تھا آپ سے، پچھلے درس میں وضاحت کے ساتھ بیان کر چکا ہوں
کہ یہ بدیہیات فطرت کی بنیاد پر حکمت ہے قرآن کی کہ جو بلڈ اپ ہوئی ہے۔ بدیہیات فطرت میں سے یہ بھی ہے کہ خیر و شر انسان کی جانی پہچانی چیزیں ہیں، اور خیر ہے جو پہچانی ہوئی شے ہے، اور شر وہ شے ہے کہ جو انسان کے لیے اجنبی سی شے ہے، وہ اس کو پہچانتا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اس کی طبیعت کے اندر اس کی طرف میلان نہیں ہے۔ آپ کا کوئی پہچانا ہوا شخص ہو، کہیں اگر آپ کہیں گئے ہوئے کسی دوسرے ملک میں پردیس میں ہیں اور وہاں کوئی بھی جان پہچان والا نہیں، اچانک کہیں اگر آپ کو نظر آ جائے کوئی جاننے پہچاننے والا، تو کس طرح آپ لپکتے ہیں اس کی طرف؟ اس لیے کہ اس کے لیے ایک آپ کی طبیعت میں میلان ہے، رغبت ہے۔ تو خیر در حقیقت فطرت انسانی کے لیے اسی درجے میں معروف، اور نہ صرف معروف بلکہ یہ کہ اس کی طرف ایک رجحان جو ہے فطرت کے اندر موجود ہے۔ وہ لفظ یہاں استعمال کیا، بس وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے ساتھ رہو معروف، بھلے طریقے پر۔ ایسی جانی پہچانی بات ہے جیسے کہ اولاد کو والدین کے ساتھ رہنا چاہیے، حسن سلوک والا معاملہ جو ہے وہ ختم نہیں ہو جائے گا۔ یہی معاملہ ہے کہ جو مدنی صورتوں میں جا کر آیا ہے کہ کفار کے ساتھ قلبی محبت کا رشتہ تو نہیں رہ سکتا کسی صاحب ایمان کا، لیکن کسی کے ساتھ حسن سلوک، اور خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ کہ جو باضابطہ، جو کہ محارب نہ ہو، متحارب نہ ہو اہل ایمان سے، جو کہ مقابلے پر نہ آئے ہوئے ہوں، جو اہل ایمان کے خلاف کوئی فوج کشی نہ کر رہے ہوں، اقدام نہ کر رہے ہوں، غیر متحارب کفار کے ساتھ حسن سلوک میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ سورہ ممتحنہ میں اس کی وضاحت کی گئی۔ تو یہاں پر بھی فرمایا وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے ساتھ رہو بھلے طریقے پر، معروف طریقے پر۔ واتبع سبیل من اناب الیہ، والدین کی نہ اطاعت لازم ہے نہ اتباع لازم ہے۔ یہ دونوں الفاظ بھی جو قرآن مجید کی اہم اصطلاحات ہیں۔ حضور کے ساتھ ہمارے رشتے، ایک تو یہ اطاعت اور ایک اتباع۔ اطاعت تو لازمی تقاضا ہے، یہ تو ایمان کا بنیادی تقاضا، یہ ہم نہیں کرتے تو گویا کہ ہم ایمان کے تقاضے کو پورا نہیں کر رہے۔ اتباع جو ہے یہ اونچا درجہ ہے، پیروی کرنا، کسی کی پیروی ان چیزوں میں بھی کرنا جس کا کہ اس نے کوئی واضح حکم نہ دیا، یہ دیکھ کر چلنا کہ یہ کیسے کس چیز کو پسند کرتے ہیں، انہیں کیا چیز پسند ہے، وہی طرز عمل خود اختیار کر لینا بغیر اس کے کہ وہ بات وضاحت کے ساتھ ان کی طرف سے آئی ہو، یہ اتباع ہے۔ اور یہ اطاعت سے بڑا اونچا رتبہ ہے، بہت اعلیٰ مرتبہ ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ وہ لفظ اتباع یہاں آیا ہے، اتباع اس کی کرو جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا۔ اتباع والدین کی نہیں ہے، اطاعت والدین کی نہیں ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ ہاں اگر والدین بھی صاحب ایمان ہیں، والدین موحد ہیں، والدین خود مومن و متقی ہیں، والد اگر شاہ ولی اللہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ ان کے چاروں بیٹوں کے لیے تو گویا کہ نور علی نور کا معاملہ ہے، والد کا بھی اتباع کریں گے، اس لیے کہ وہ خود اللہ تعالیٰ ہی کی طرف چلنے والے، رخ کرنے والے، رجوع کرنے والے ہیں۔ لیکن یہ کہ جہاں معاملہ ہو جائے اس کے برعکس، وہاں گویا کہ علیحدہ علیحدہ معاملہ ہو جانا چاہیے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، ایک شخص جو ہے جو کچھ خود کھا رہا ہو وہ والدین کو کھلائے، جو کچھ خود پہن رہا ہو وہ بلکہ اس سے بہتر والدین کو پہنائے، یہ ہے ان کا حق۔ یہ نہیں ہے کہ جو وہ حکم دے اس پر ضرور عمل کرے، وہ تو حکم تو ہوگا، اللہ کے حکم کے تابع ہے، اس کے اندر اندر ہے سر آنکھوں پر، اللہ کے حکم کے خلاف ہے، اطاعت نہیں کی جائے گی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اصل میں ان تمام چیزوں کو، ہر شے کو اپنی اپنی جگہ پر رکھنا، جیسا کہ ظلم کی آج تعریف سامنے آئی کہ ظلم کیا ہے، وضع شیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا، یہ ظلم ہے۔ والدین کو ان کے مقام پر رکھو، اللہ کو اس کے مقام پر رکھو، اللہ کا جو حق ہے اللہ کو دو، والدین کا جو حق ہے والدین کو دو، پیروی اس کی کرو جس نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا۔ ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میری ہی طرف تم سب کو لوٹنا ہے۔ یہاں مرجعکم گویا کہ میں نے یہاں پہ زور دے کر لفظ کہا تم سب کو لوٹ، والدین کو بھی وہی جانا ہے، اولاد کو بھی وہی جانا ہے۔ اصل میں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فیصلہ کرے گا، وہ جتلا دے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے۔
یعنی اگر کسی انسان کے دل میں کوئی اس اعتبار سے کوئی تشویش ہو کہ میرے والدین تو یہ چاہتے ہیں کہ میں یہ کروں، میں دین کا تقاضا کچھ اور سمجھ رہا ہوں، اللہ کا حکم کچھ اور کہہ رہا ہے، میں اپنے والدین کے حکم کو ٹالنے پر مجبور ہوں، اس سے ان کو بہرحال کوفت ہو رہی ہے، صدمہ ہو رہا ہے، ان کو افسوس ہے، رنج ہے، تو ایک سلیم الفطرت نوجوان کو بھی اس کا وہ اپنی طبیعت پر اثر محسوس ہوگا۔ بلکہ یہی تو اصل پرابلم تھا جس کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ میں بھی، اس رکوع میں بھی جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور سورہ عنکبوت میں بھی یہ مسئلہ آیا کیوں ہے؟ اسی لیے آیا ہے کہ وہ نوجوان جو حضور پر ایمان لے آئے، ظاہر بات ہے جو ٹین ایجرز تھے اور حضور پر ایمان لے آئے، تو ظاہر ہے کہ وہ سلیم الفطرت تھے، صالح تھے طبیعت کے اعتبار سے، اور فطرت کا تقاضا ہے والدین کا حق ماننا۔ اب ادھر جب وہ ایمان لے آئے، ادھر سے دباؤ پڑ رہا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص یتیم تھے، والدہ نے پرورش کی تھی، لیکن یہ کہ بڑے ناز و نعم میں پالا تھا، بڑی شفقت اور محبت سے پالا تھا۔ اب جب یہ حضرت سعد ایمان لے آئے حضور پر، والدہ نے مرن برت رکھ لیا، بھوک ہڑتال، نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، اپنے آپ کو ہلاک کر دوں گی جب تک کہ سعد واپس نہیں آتا اپنے باپ کے دین میں۔ اب کتنا بڑا امتحان، کتنا کٹھن امتحان، کتنا صدمہ حضرت سعد کو ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو در حقیقت اس تشویش کے ازالے کے لیے فرمایا۔ یہی اسی کی مثال آئے گی سورہ بنی اسرائیل میں بھی، کہ وہاں جو فرمایا گیا والدین کو اف تک مت کہو، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ لیکن یہ کہ بعض حالات ایسے ہو جاتے ہیں، ارذل العمر کو اگر پہنچ گئے والدین، اتنے ضعیف ہو گئے ہیں کہ حواس اب بجا نہیں رہے، اور انسان کا جیسے کہ آیا ہے قرآن مجید میں کہ لا یعلم من بعد علم شیئا، وہ علم اور فہم اگر تھا بھی تو اب وہ سب کے سب زائل ہو گئے، اور انسان جو ہے بسا اوقات بالکل بچپنے کی سی عادات جو ہے وہ عود کراتی ہیں۔ اب اس وقت ان کی ہر خواہش پوری نہیں کی جا سکتی، ہر حکم نہیں مانا جا سکتا، اس اعتبار سے دل پر ملال ہوگا، تو اس کی بھی وہاں پر اس تشویش کا ازالہ کیا گیا ہے کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں اللہ خوب جانتا ہے، اس پر تشویش محسوس نہ کرو۔ وہی بات یہاں ہے، ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر بہرحال تم سب کو لوٹ کر تو میرے ہی حضور میں حاضر ہونا ہے۔ والدین نے کیا کیا، اولاد نے کیا کیا، کس کا طرز عمل صحیح تھا، یہ سب فیصلے میں وہاں کر دوں گا۔ آخری بات جو آج کے درس میں نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ پچھلی آیت بھی ختم ہوئی تھی الی المصیر، لوٹنا ہے میری طرف، یہاں بھی فرمایا ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون۔ معلوم ہوا کہ انسان کی اس دنیا میں روش اور رویے کی درستی کا دار و مدار ایمان بالآخرہ پہ ہے، اس کی جو اہمیت ہے، بالآخر لوٹنا ہے اللہ کے ہاں، پہنچنا ہے، حاضر وہیں ہونا ہے، جواب دہی وہیں ہوگی، حساب کتاب وہیں ہوگا۔ اسی لیے وہ آیت بھی ختم ہوئی الی المصیر، اور یہاں بھی ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون۔ البتہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ دونوں الفاظ جو آئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس رکوع میں اضافہ کیا گیا ہے ان دو آیتوں میں ہے۔ حضرت لقمان کی جو نصیحتیں ہیں اس کے اندر یہ وضاحت اس طور سے نہیں ہے، اس پر اصل گفتگو جو ہے وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہوگی کہ اس سے نتیجہ کیا برآمد ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ پھر اگلے درس کے اندر زیر بحث آئے گا۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔